نہیں لیکن وہ اس میں تو یہ چیز تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیونکہ وہ زمین پر آ گئے تھے تو وہ فری ول والی ایک چیز، اور انہوں نے ہیومنس کا لبادہ بھی پہن لیا تھا. سو ان ون وے اور اندر ان کو مل تو گئی نا فری ول، بٹ دے ریئلائز کہ what they have done wrong. So Allah gave them the choice that either you stay here in this world اور پھر تمہیں یا پھر آخرت کی وہ جو یہ سب اسٹوری ہے. This whole story has been constructed by the Israelis. لیکن وہ تو کنواں بھی ہے، وہ ساری جگہ بھی I ہے. know that the Babylon کے اندر وہ مشہور کنواں کہ جی یہاں وہ ہاروت اور ماروت کو الٹا لٹکایا ہوا ہے and all that. But what I'm trying to say is کہ it is not possible because اللہ نے فرشتے اس طرح پیدا ہی نہیں کیے. فرشتے فری ول میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہوئے. یہ بھی جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم پہ کیا ہے، وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں. دوسرا، فرشتوں میں عقل اور اختیار کا مادہ اللہ نے دونوں نہیں رکھے، تو وہ فری ول کے ساتھ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. یعنی اسی وجہ سے ان میں گناہ بھی نہیں ہے. پھر گناہ کا مادہ بھی نہیں رکھا انہوں نے کہ وہ صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ان کو آرڈر ہوتا ہے، اور وہ گناہ کا کام ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے امر پہ وہ آئے، انہوں نے ان کو ڈیوٹی دی گئی کہ جائیں اور ان کو یہ فرق سمجھا کے آئیں کہ یہ جادو ہے اور یہ نہیں ہے. اور یہ ایک ان کے لیے آزمائش بھی تھی. ان کے لیے وہ الٹا ان سے جادو وہ پڑھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں یہ سکھائیں، یہ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم آزمائش ہیں، تم اس کفر میں نہ پڑھو. میں نے وہ کہا نا جیسے انہوں نے اوپر بات کر دی ہے، وہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ، تو یہ بس وہی چیز ہے. اور سورہ ستارہ بھی پھر غلط ہے کیونکہ وہ تو اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. کون سا ستارہ؟ سورہ ستارہ. سورہ ستارہ میرے علم میں نہیں ہے. سورہ ستارہ کی جو تھی وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے انہی ہاروت و ماروت سے جو ہے وہ اس نے ان کو ورگلایا اور ان سے کہا کہ ہم مجھے بھی جو ہے نا وہ سکھاؤ، یہ علم جو ہے یہ مجھے بھی سکھاؤ جو تمہیں آتا ہے. تو وہ بیسکلی پورٹل کے چکر میں تھی ان کے پیچھے نا کہ وہ کس طرح یہ آسمان سے آنا اور جانا جو ہے نا، تو وہ انہوں نے اس کو بتا دیا. تو اب وہ اس نے چونکہ سیکھ لیا تھا تو وہ چلی گئی اوپر آسمانوں پہ، لیکن شی واز کنورٹیڈ انٹو اے اسٹار. تو یہ چیز جو ہے نا وہ میں نے پڑھی ہے. اس کو میں نے اس کے اوپر بالتفصیل پڑھا تھا امام ابن کثیر کو. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری، امام ابن کثیر کی ایک عادت ہے کہ وہ جب لکھتے ہیں نا تو پھر وہ اس کے اوپر تبصرہ کیے بغیر بالتفصیل ایک دفعہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ اینڈ میں پھر وہ اپنا ورژن لے کر کے آتے ہیں اور وہ پھر دیتے ہیں کہ جی یہ اس کے اوپر یہ اوپینین اس وجہ سے ہے کہ آلدو کو اس کو ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں جن کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے، جن کو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے، اور لیکن ہم ان کو لیتے اس لیے نہیں ہیں. میں نے جیسے کہا نا کہ وہ اسرائیلی روایات ہیں. آقا علیہ السلام کی اگر ایگزیکٹ حدیث مبارکہ اس پہ آ جائے اسلام کے بارے میں، یا جو اسرائیلی روایات ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو ہم تب قبول کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہوں، ہماری شریعت کے احکام سے نہ ٹکرا رہی ہوں. تو اب یہ ٹکراؤ کہاں پر ہے؟ ٹکراؤ یہاں پر ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے مامور من اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وہ ان کو ایک کام سونپا جاتا ہے، وہ اسی کام پہ لگے رہتے ہیں. دوسرا، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یعنی امکان گناہ بھی نہیں ہے، پاسبلٹی بھی نہیں اللہ نے رکھی ان کے اندر. یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کرتے نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو وہ پاسبلٹی بھی ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہی نہیں ہیں، وہ رکھا ہی نہیں ہے ان کے اندر. But they were converted as humans. They were not converted into human, they were in the shape of human. جیسے جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں حضور کے پاس آتے، صحابی کی شکل میں آتے تھے، کسی انسانی شکل میں آتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. We won't say that he's been converted as human, as a shape, in the human shape. They were just there کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا. قرآن کے اندر ہے وہ واقعہ کہ جب قوم لوط پر عذاب آنا تھا تو وہ 2 فرشتے اللہ نے بھیجے، تو وہ بھیجے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یہ قرآن ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ یہ ریئلائزڈ کہ یہ مہمان ہے. انہوں نے وہ اپنا بچڑا ذبح کر کے لے آئے، ان کے لیے گوشت پکا کے لے آئے. انہوں نے کہا جی ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جانا ادھر ہے، لیکن اللہ نے پہلے بھیجا کہ جا کے ابراہیم کو پہلے سلام کر لو. تو وہ انسانی شکل میں تھے، بٹ دے ور ناٹ کنورٹیڈ ایز ہیومن.
اور یہ وہ میں نے کہا نا کہ یہ باتیں اسرائیلیوں کی گھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے تو ان کی سٹوریز پہ جائیں گے تو وہ یہی حال ہے جو ہمارے انڈو پاک کے اندر ہے. جو ہم نے اولیاء سے متعلق کرامتیں جھوٹی گاڑ دی ہیں نا, تو بس یہی حال ان کا بھی ہے. سارے تو جھوٹے نہیں ہیں استاد صاحب, اس کو سچی بھی ہوتی ہے. بہت ریئر ہے, چلیے ریئر ہے لیکن بہت ریئر ہے. ایک میں اس پہ بات عرض کرتا ہوں. میں اس دن آتے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی موجودگی میں ہو رہی تھی نا وہ بات ان سے. کرامت از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ کہ کچھ ہو گیا. اللہ کا ولی ایسے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا اور وہ یکدم آرڈر کر دیتا ہے کہ چلے بھائی میرا آج دل کر رہا ہے کہ ایسے یہ بلب جو ہے یہ آف ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے. یا کوئی بیمار بندہ ہے تو میں اثر ہوتا ہے نا. دیٹ از دا تھنگ, دیٹ از دا تھنگ کہ اللہ آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہے, حدیث قدسی ہے نا, کہ بندہ جب فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے, اور پھر جو آگے طویل حدیث ہے فرمایا کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاؤں تو کان بن جاتا ہوں. تو یہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو یہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے کرم نصیب ہو جاتا ہے. ایک اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ وہ ان کو تم دیکھو گے تو پراگندہ حال ہیں. پراگندہ حال کا مطلب ہے کہ وہ ظاہری شکل و صورت میں کو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے, لیکن اگر وہ فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ وہ کر دیتا ہے. یہ جو قسم کھا لے اللہ وہ کر دیتا ہے کو کرامت کہتے ہیں. ہوتی بھی اذن اللہ ہے. اللہ صرف اس بندے کا حیا کرتا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ میری خاطر قربان کر دیا ہے, یہ میرے اتنے قریب آ گیا ہے. یہ چلو فرض نمازیں تو تھیں ہی تھیں, میرا قرب حاضر کرنے کے لیے نوافل پہ آ گیا, راتوں کو کھڑا ہوتا ہے میرے لیے, لوگوں سے بھلائی کی بات کرتا ہے, حسن سلوک کرتا ہے, صرف میری خاطر. اپنی میں کی نفی کر دی, میری خاطر اس نے اپنی میں کی نفی کی ہے. تو اللہ اس کا حیا یہ کرتا ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے, اللہ قبول فرما لیتا ہے فوراً, اس کو رد نہیں کرتا. اس کو عرف عام میں ہم کرامت کہتے ہیں. یہ سرکس نہیں لگی ہوئی کہ وہ ایسے میجیشینس کی طرح یا ایلیوژنسٹ کی طرح یوں چٹکیاں بجا رہے ہیں تو کرامتیں ہو رہی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہم نے اس طرح بیان کی ہیں اور ایسے پڑھا دی ہیں اور ہم ایسے بیان کرتے ہیں اور ہم نے ایسے بنائی بھی ہوئی ہیں کہ شاید یہ کرامتیں ایسی ہی ہو رہی ہوتی تھیں. اللہ کے اور اگر اللہ کے ولی کا دھیان کرامتوں پہ چلا جائے نا تو وہ اللہ کا ولی رہتا نہیں ہے پھر, کہ وہ اس کو اگر اس چیز کا, کیونکہ یہ بھی نفس کی وہ ہے, وہ تو پھر اللہ کا ولی کا ہے کہ اگر اس کا دھیان نفس کی طرف چلا گیا اور میں کی طرف چلا گیا, جی میرے پاس اختیار ہے میں تو یوں بھی کر دوں وہ بھی کر دوں. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہاں میری اس سے دوستی زیادہ ہے تو میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ہماری وہ دوست ہے تو دوستی کے ناطے پہ وہ سنتا زیادہ ہے ہماری. تو جیسے ہم اپنے کوئی دوست آ جاتا ہے قریبی تو ہم کہتے ہیں یار اس کی تو بات ہم ٹال ہی نہیں سکتے جی, یہ اس نے کہہ دیا تو اب ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. تو سیم ایز دا کیس ان کو مان ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم کہیں گے, اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں, میں سنتا ہوں. قرآن کے اندر ہے. حسن نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر کے اس سے دعائیں کی جائیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو بندے کو خود کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے نا کہ میری ان باتوں میں اثر ہے, اگر اس کی نگاہ ادھر جانا شروع ہو جائے تو وہ کام ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس کی ولایت کے درجات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے بجائے بڑھنے کے. ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت بات آپ مثال دیتے ہیں ہمیشہ. آپ فرماتے ہیں کہ کرامت اللہ کے ولی کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک گاڑی چلتی ہے یا سواری چلتی ہے, گھوڑا یا گاڑی, تو وہ جب چلتی ہے نا تو پیچھے جو گرد اڑتی ہے پیچھے کی طرف, یہ اتنی حیثیت ہوتی ہے اللہ کے ولی کے لیے کرامت کی. یعنی وہ ان چیزوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا, یہ تو پیچھے سے گرد اڑ کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ گرد اڑ رہی ہے اس کی سواری سے, وہ دوسرے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ جو ہے نا ہمارے انفارچونیٹلی اب یہ تمسخر شروع ہو گیا نا لوگوں میں, یہ ایک دو ایکسٹریم بن گئے. ایک ایکسٹریم ہے کہ جی جو بھی ہے بالکل ٹھیک ہے, منوان بلیو ہے. دوسرا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو اس کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا, ولی ہے نہیں جو کرامت نہ کر سکے. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو حالانکہ یہ تو چیز بالکل کرسچنز میں آئی ہے نا کہ وہ سینٹ اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ کوئی انہونی ان نیچرل کچھ نہ کر کے دکھایا جائے. یہ اس کی وجہ سے سارا کانسیپٹ ہی جو ہے نا وہ اس ختم ہو گیا, شوبدہ بازی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا سارا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, ہو سکتا ہے کوئی ولایت کے آخری مقام پر ہو, آخری مقام پہ, اور اس سے ایک بھی کرامت نہ ظاہر ہو, یہ 100% پاسبل ہے. اور ولایت کا سب سے اونچا درجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ وہ اسباب دنیا پہ آ جاتا ہے. سب سے یہ بلند آخری درجہ ہے ابدیت کا, جس کو مقام کہتے ہیں, جس پہ آقا علیہ السلام خود, یہ حضور کی سنت ہے. سنت کیا ہے؟ وہ مثال
میں نے ڈاکٹر حسین صاحب سے میں نے جب یہ کوشچن کیا تو انہوں نے پھر مجھے یہ سمجھایا. انہوں نے کہا کہ وہ جیسے یہ ڈی ہوتی ہے نا, کم ڈی بنی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ جو 90 ڈگری ہے یہ پیک ہے, بظاہر یہ پیک ہے بٹ یہ پیک نہیں ہے, یہ پیک ہے 180 ڈگری کے اوپر, کہ وہ یہ پیک پر پہنچنے کے بعد دوبارہ اسباب دنیا کی طرف آ جاتا ہے اس دنیا میں. اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی پیک کیا ہے, معراج, یعنی ادھر تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے کہ اللہ کے قرب میں چلے جانا. یعنی اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی وہ جتنا بھی اللہ کے قریب ہے وہ تصور میں ہے ظاہری طور پر, یا اللہ اس کو جتنی سوتے ہوئے یا تو اس کے دل کے اوپر جتنی تجلی فرماتا ہے. آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو براہ راست اس لامکان میں داخل ہوئے کہ جو اصل اللہ کا, جہاں پہ اللہ رب العزت جلوہ فرمائے. اللہ نے اتنے قرب میں اللہ آقا علیہ السلام کو بلایا. اس کے بعد حضور پھر زمین پر تشریف لائے, وہاں رکے نہیں, اس عالم بالا میں نہیں رکے, حضور زمین پر تشریف لائے. اور زمین پر تشریف لائے, معراج ہے, 1 سال بعد یا 2 سال بعد آپ نے ہجرت کی ہے, غزوہ بدر آگے. حضور نے کیوں معجزے دکھائے ہیں وہاں پہ آقا علیہ السلام نے, وہ مٹی پھینکی, دعائیں کی, وہ سارے معاملات ہوئے. لیکن دوسری طرف آقا علیہ السلام نے باقاعدہ جنگ کی پلاننگ کی. یعنی یہ نہیں کہ یار تم بیٹھ جاؤ, میں اللہ کا نبی ہوں, تم سارے ادھر بیٹھو, یہ دیکھنا تم ذرا, میں ابھی مٹی پھینک رہا ہوں اور یہ سارے کافر. نہیں, وہ اسباب دنیا پہ آئے. دنیا کے جو معاملات ہیں, جو سسٹم اللہ نے جیسے بنایا اس کو اسی کے مطابق ڈیل کیا. زخمی ہوئے غزوہ احد میں, آپ کے دندان مبارک شہید. یہ ہے نظام دنیا کا. تو اللہ کا جو ولی جب آخری درجے پہ پہنچتا ہے وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے. ایک تو آقا علیہ السلام کی سنت کا متبع ہوتا ہے اور وہ اسباب دنیا پہ نزول کر جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ہے. غزوہ خندق میں خندق کی پلاننگ کرنا, ایڈوائز ٹو ہم. ہم وہ بھی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے خود ہڈر نہیں کیا. حضور نے کہا کہ مجھے بتایا. ایون احد کا بھی حضور نے مشورہ ہی لیا. بدر کا تھا کہ پیچھے چلے گئے, وہ چلو ایک اور سینیریو تھا کہ وہ اس قافلے کو کیپچر کرنا تھا. اور احد میں تو پھر بھی حضور نے مشورہ کیا. منافق کہتے تھے مدینہ کے اندر رہیں, ان کی کیونکہ پلاننگ یہی خندق والی تھی کہ یہ اندر رہیں گے, باہر سے وہ آئیں گے, اندر سے ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں. خندق میں ان کا لشکر بڑا تھا. حضور نے پھر مشورہ طلب کیا. حضور نے کیا کریں, اب دیکھیں حضور آقا علیہ السلام کو اللہ کی وحی آ رہی ہے, حضور کیوں مشورہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ولی کرتا ہے جب وہ ولایت کے آخری درجے اس کی, کیونکہ وہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی مقام مل گیا یا کچھ ہے, وہ کچھ ہے, وہ کچھ ہے. نہیں, وہ صرف ابدیت میں ہوتا ہے. اور ابدیت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام بھی استغفار کر رہے ہیں 70 مرتبہ دن میں. ابدیت کا یہ مقام ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیا حاجت ہے, فرمایا کہ کیوں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سجدوں میں رات کو گڑ گڑا رہے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا عالم یہ ہو جاتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے, اور حضور ہمیں سے کسی کو پہچانتے نہیں. یعنی حضور اتنی اللہ کی بات. یہ کیا ہے کہ وہ ابدیت ہے, ابدیت, اور اپنی نفی کر دینا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. حضور یہ جو بعض لوگ ہمارے نادان لوگ حضور کا قول لے کے آتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو یہ آقا علیہ السلام اپنے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور اس کے مخلوق اور حضور اس کے بندے ہیں. تو حضور تو عاجزی میں اور تشکر میں یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے نہیں یہ بنتا کہ ہم حضور کے امتی ہو کے کہیں گے نہیں وہ تو جی عام سے بندے ہی تھے, معاذ اللہ سے مستغفر اللہ. اور اللہ نے بھی قرآن میں ایک جگہ بھی ایسی بات نہیں کی. اللہ نے حضور کا تعارف یہ نہیں کروایا, حضور کا تعارف یہ کروایا لا تقولوا رائنا. تمہارے کوئی اور بھی کرتا ہے تو تم وہ لفظ بھی میرے محبوب کے بارے میں نہیں بات کرتے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو اسباب دنیا کا جو معاملہ ہے وہ سارا فالو کرتے گئے. جب تک مسلمان فالو کرتے گئے اس وقت تک کامیاب رہے. جی جب سے یہ اس دوسرے چکر میں پڑ گئے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے کہ جی اٹکل پچو چیزیں ہیں, اور دوسرا ہم ایک وظیفہ بنا دیں کہ ہمیں نہ نماز پڑھنی ہے نہ کچھ کرنا ہے, اور ہم وظیفہ پڑھتے رہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے چوری کرنی ہے, جھوٹ بولنا ہے, وظیفہ کر دیں تاکہ مال میں برکت آ جائے. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو یہ بنی اسرائیل نے کیا ہوا ہے, لیکن وظیفہ دے دیں وہ کر لیں. اس وقت سے اب تک زوال ہے کیونکہ عمل سے دور ہو گیا نا. عمل, پریکٹیکلٹی, تصوف نام پریکٹیکلٹی کا ہے, تصوف کسی اور چیز کا. جتنا پریکٹیکل لوگ کیوں اس کو نگیٹ کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے اس میں پریکٹیکلٹی زیادہ ہے. وہ تصوف کہتے ہیں نماز باقاعدگی سے پڑھو. کیوں؟ جو شخص شریعت کا متبع نہیں ہے, حضور دادا صاحب نے اور باقی سارے جتنے جس صوفی نے لکھی ہے کتاب, اس نے پہلا جملہ یہ لکھا, انہوں نے کہا جو شخص شریعت سے دائیں بائیں ہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہو, وہ آگ پہ چلتا ہو, اس کو آگ نہ جلاتی ہو, وہ شعبدہ باز ہوگا, اللہ کا ولی نہیں ہے. کیونکہ ولایت کا واحد راستہ یہ ہے سب سے پہلے علم حاصل کرنا,
علم. دادا صاحب کا بھی پہلا چیپٹر علم ہے کشف المحجوب کا. ڈاکٹر حسین صاحب فرماتے ہیں 9 کتابیں تصوف کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو ہم ایز اے ٹیکسٹ بک ریفر کرتے ہیں کہ جی یہ بڑے لوگوں کی کتابیں ہیں, ان کا پہلا چیپٹر علم ہے. سب سے پہلے علم حاصل کریں. اب تصوف کی طرف لوگ اس لیے نہیں جاتے, کیوں؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اس میں محنت زیادہ ہے. محنت کیا زیادہ ہے جی؟ وہ ہر چیز کو تو وہ نگیٹ کر دیتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں آئیں جی نماز پڑھ, علم سیکھیں, علم سیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں عمل کرنا شروع کریں اس علم کے اوپر. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں حسن اخلاق اپنائیں, اپنی میں کی نفی کریں, اپنی یہ آکڑ, اپنی یہ میں ہے جو اپنا تکبر ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں, اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کریں, میں رشتہ داری نبھائیں, یہ سارے معاملات کریں. اور یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں نا, یعنی عمل ہے اس کا. تو تصوف میں کوئی اٹکل پچو چیز نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہونیاں اور بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں کچھ معروف لوگ مشہور ہیں, میں اب ان کا نام نہیں لیتا, بڑے نام ہیں وہ, اور ہم نے ان کو بڑا گلوریفائی کیا ہوا ہے. کیوں؟ کہ وہ باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں. بٹ دیور بیسیکلی رائٹرس, وہ ادیب تھے, ادیب تھے. ہم ان کو بڑا ہائی ریٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑے شاید صوفی تھے. کیوں؟ کہ وہ رائٹر اچھے تھے, خوبصورت بات لکھ لیتے تھے, تو ہم نے ان کو گلوریفائی کر کے ہم نے ان کو صوفی سمجھ لی ہے. تصوف اچھی باتوں کا نام نہیں, تصوف اچھے اعمال کا نام ہے. لیٹس کم بیک ٹو دی ٹاپک. بڑی ہی امیزنگ آیات ہیں اور بڑی ہمیں رہنمائی دینے والی آیات ہیں, بڑی خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ جو اہل کتاب ہیں, یعنی اہل کتاب یہودی اور کرسچنس, اور جو ولا المشرکین اور مشرک ہیں, فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو. گاٹ دا پوائنٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے قرآن کی طرف جائیں گے نا تو ان کو خیر مل جائے گی, ان کو الجھائے رکھو کسی نہ کسی اور چکر میں. تو اس لیے کنفیوژنس پیدا کی جاتی ہیں, کبھی قرآن کے میننگز کے اوپر, کبھی حدیث میں اور ان چیزوں کے اوپر, اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مفسرین اور محدثین کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے, جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر اپنے اوریجنل پاتھ پہ چلنا شروع ہو گئے تو دین دے وڈ گیٹ دی خیر اللہ کی بارگاہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی بارگاہ سے کوئی خیر نازل ہی نہ ہو ان کے رب کی طرف سے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے ساتھ, اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور بے شک وہ بڑے ہی فضل والا ہے, عظیم فضل والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کسی کو چن لیتا ہے نا تو یہ اس کا فضل ہے, اس پہ کوسچن نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, بھائی اس نے امت محمدیہ کو کیوں اس طرح کر دیا. اللہ کا فضل ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس نے بنی اسرائیل کو کیوں اچھا اس ٹائم کے اوپر ایسا پروٹوکول دیے رکھے, بھائی اس نے اس کی مرضی, اس نے چن لیا تھا ان کو اس دور کے اندر. اب یہ جو الحاد اور ملحد لوگ اسلام پہ آج الزام لگاتے ہیں, یہ وہ آیت آ رہی ہے, اس کے اوپر آ رہی ہے. کہ میں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل پڑھا تھا, ہی سیڈ دیٹ کہ اگر آپ جتنے بھی ملحدین کوئی بھی وہ کوشچن کرتے ہیں, ان میں سے ہر کوشچن کا آنسر قرآن مجید کے اندر موجود ہے, ہر کوشچن کا آنسر. دا اونلی تھنگ از کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. قرآن خود ان کے ہر سوال کا, کیونکہ جو پاسبل کوشچنز ہو سکتے ہیں نا اللہ کے وجود کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کی حقانیت کے بارے میں, قرآن نے خود ہی ان کو چیلنج کر کے کہہ دیا. تو قرآن تو ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کہ قرآن مجید کے اندر خود جو ملحدین کے کوشچنز ہیں ان کے آنسر موجود ہیں. اب یہ آیت مبارکہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا تھا, بنی اسرائیلیوں کی طرف سے, کہ یہ پہلے ایک حکم دیتے ہیں پھر خود ہی اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں, یعنی اس کو کینسل کر دیتے ہیں اس آرڈر کو. تو قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت, ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں, او ننسہا, یا اس کو بھلا دیتے ہیں, نأت بخیر منہا, تو اس سے بہتر, او مثلہا, یا اس جیسی کوئی اور آیت لے کر کے آتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ کوئی آیت حکم پہلے نازل ہوا, اس کی جگہ پہ نیا آرڈر آ گیا, ایک آرڈر پہلے تھا اور اس کی جگہ نیا آرڈر آ گیا, تو پریویس آرڈر جو تھا وہ کینسل ہو جاتا ہے.
وہ کہتے تھے یہ ان کا کیا عجیب کام ہے بھائی.